پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا لفظی ترجمہ: یغفر، وہ بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور مہلت دے گا تمہیں، الی اجل، ایک وقت تک، مسمن، جو مقرر ہے، انا، بے شک، اجل اللہ، مقرر کردہ وقت اللہ کا، اذا، جب، جاء، وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو نہیں مؤخر کیا جاتا یعنی ٹالا جاتا، لو، اگر، کنتم، ہو تم، تعلمون، تم جانتے۔ ترجمہ: یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ نوح کی۔ سورہ نوح جو ہے وہ پوری ہی بخشش کی سورہ ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے آیت نمبر 1 سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 1 سورہ نوح کی: یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو یعنی خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ یہ قوم شرک کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک دردناک عذاب بھیجیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 3، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا کہا کیوں مانو؟ کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغامبر تھے۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اگر تم یہ سب کام کرو گے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ جتنا تمہاری زندگی ہے وہ زندگی تم پوری جیو گے، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم یہ سمجھتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب اپنی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے ان کو 3 باتیں کرنے کا حکم دیا۔ پہلا، اللہ کی عبادت کرو، یعنی دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے، اس نے جو حکم دیے ہیں انہیں مانو۔ سیکنڈ، اللہ سے ڈرو، ان کاموں سے بچو جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کی دعوت دیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ تیسرا، میرا کہنا مانو، ان حکموں کو مانو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یعنی پہلا اللہ کی عبادت کرو، دوسرا اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اور تیسرا جو بھی رسول ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام ان کو دے رہے تھے وہ لے لو۔ یہ 3 کام اپنی قوم کو انہوں نے کرنے کے لیے کہے اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے یعنی یہ 3 کام کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ یعنی ابھی تک جو تم سے گناہ ہو گئے، تم اتنے شرک میں تھے تو وہ سب گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ 3 باتیں مان لو گے تو اب تک جو گناہ تم کر چکے ہو ان سے اللہ درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ اگر تم نے یہ تینوں باتیں مان لیں تو جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا وقت مقرر کیا ہے، جو تمہاری نیچرل ڈیتھ کا ٹائم ہے، تب تک تمہیں جینے کی مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ انسان کا سپوز پورا ایک اس کی زندگی، سپوز کے 60 سال اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں لکھے ہیں، لیکن اگر جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور حد سے آگے بڑھ جاتا ہے
تو پھر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ پوری مہلت بھی اسے نہیں ملتی اور پہلے ہی پوری قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے. جیسے پوری کی پوری قوم نوح ختم ہو گئی، تو وہ پورا جو ان کا وقت تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارنے کا موقع نہیں دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے. جب کوئی قوم شرک اور گناہوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس قوم کو جو اس کی تقدیر میں زندگی لکھی تھی اس سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی اسے بدل نہیں سکتا. یعنی ایسا فیصلہ تو پھر اس سے پہلے، یعنی ایسا فیصلہ ہو اس سے پہلے تم باز آ جاؤ. یعنی عذاب سے ڈرایا، ان کو خبردار کیا کہ دیکھو اللہ کی بات مان لو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. کاش کہ تم سمجھتے ہوتے. نوح علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میرے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد یہ جو تمہیں زندگی کی مہلت مل رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اس کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، انہیں مہلت مل رہی ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ باز آ جائیں اور وہ ایمان لے آئیں. اس مہلت کے گزر جانے کے بعد اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا. کاش کہ تم یہ سمجھتے ہوتے تو تم ایمان لانے میں جلدی کرتے اور عذاب سے پہلے سمجھ جاتے. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ: وَإِنِّي، اور بے شک میں، کلما، جب کبھی، دعوتہم، پکارا میں نے انہیں، لتغفرا، تاکہ تو بخش دے، لہم، انہیں، جعلوا، انہوں نے ڈال لی، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، واستغشوا، اور انہوں نے ڈھانپ لیے، ثیابہم، اپنے کپڑے، وَأَسَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا. استکبارا، بہت زیادہ تکبر کرنا. استکبارا، بہت زیادہ تکبر کیا انہوں نے. تو یہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. اب یہ نوح علیہ السلام، یہ آیت نمبر 7 ہے، ہم نے اوپر 1 to 4 کی ہے. اب ہم یہاں 5, 6, 7 دیکھیں گے. آیت نمبر 5 میں نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا. آیت نمبر 6 مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. اب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طرح قوم کو بلایا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. آیت کے دونوں حصے دیکھتے ہیں. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں. نوح علیہ السلام اپنی بے بسی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بلایا، یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف رجوع ہونا جو سبب مغفرت ہے. مغفرت کا سبب کیا ہے؟ ایمان اور اطاعت، ایمان لانا اور اطاعت کرنا، تو اس سے مغفرت ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے ان کو اللہ کی مغفرت عبادت کی طرف بلایا تاکہ اس کے ذریعے ان کی مغفرت ہو. تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں، یعنی تاکہ میری آواز نہ سن سکے.
یعنی انہوں نے اتنی زیادہ سرکشی کی، جب بھی میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو میری آواز نہ سنائی دے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے یعنی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، یا اپنے سروں پر کپڑا ڈال لیا تاکہ میرا کلام نہ سن سکے۔ مطلب اتنا زیادہ بے رخی کی، اپنے کپڑے جو تھے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے کہ ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننا، تمہیں سننا ہی نہیں ہے ہمیں، کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور وہاں سے چل دیتے تھے۔ تو یہ سب باتیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ توبہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، وہ شرک پر ہی رہیں گے، اس بات پر اڑے رہے، یعنی اپنے کفر پر اڑے رہے، اس سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کی، اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے، حق کو قبول نہیں کیا، تکبر کیا، خود کو بڑی چیز سمجھا، نوح علیہ السلام کی باتوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دی۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کو کہ دیکھیے میں نے تو اتنے سال ان کو بلایا لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں، اس میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ، پھر میں نے کہا، میں نے، استغفروا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، غفارا، بہت بخشنے والا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی پھر بھی نوح علیہ السلام نے، اب آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، نوح علیہ السلام یہ سب اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ تو میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اتنے پیار سے انہوں نے تیز آواز میں بھی اور چپکے چپکے بھی، اور اپنی قوم کے ساتھ اتنی محنت کی اور اتنے ان کو بلانے کی کوشش کی، اور بتایا کہ جو میرا رب ہے وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یعنی تم اس کی اگر بخشش مانگو گے، اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دن رات اعلانیہ چپکے چپکے انہیں اللہ کی طرف بلایا تاکہ وہ ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنائیں اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، جو انہوں نے پہلے گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگ لیں اور ایمان لے آئیں، اطاعت کریں، اور انہیں بتایا کہ ان کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، یعنی بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان اور غفار ہے، یعنی بہت بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ سب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ اب آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں، اس میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی، اے میرے رب، اغفر، بخش دے، لی، مجھے، ولی، والدیہ، اور میرے والدین کو، ولی من، اور اسے بھی جو، دخلا، داخل ہو، بیتیا، میرے گھر میں، مؤمنن، ایمان لا کر، وللمؤمنین، اور مومن مردوں کو، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں کو، ولا، اور نہ، تزیدی، تو زیادہ کر، الظالمین، ظالموں کو، الا، مگر، تبارا، ہلاکت میں۔ اے میرے رب، میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ یہ اب فائنلی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ ایک کے بعد ایک جنریشن آتی گئیں اور نوح علیہ السلام کو جھٹلاتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بہت لمبی زندگی دی تھی،
انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ ایمان لانے والے لوگ بڑھ نہیں رہے تھے جبکہ نہ ماننے والے لوگ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے، انہیں سمجھاتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے نا امید ہو کر اللہ سے قوم کے لیے بد دعا کی، فائنلی ان کے لیے بد دعا کی، لیکن جب قوم نے کفر کی انتہا کر دی اور اللہ نے ان کی طرف وحی کر دی کہ جو لوگ ایمان لا چکے اب اس کے بعد کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اب یہ جتنے لوگ ایمان والے ہیں بس یہی ہوں گے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ ان کی حرکتوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ تو نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر یہ لوگ زندہ چھوڑ دیے گئے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی اور اللہ سے عذاب بھیجنے کو کہا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کوشش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا اور قوم کو تباہ کرنے کی دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور 950 سال انہوں نے جو بھی محنت قوم کے ساتھ کی، ان کو دین کی طرف لانے کی، اس کے بارے میں بتایا، اور بدلے میں قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی اللہ کو بتایا، جس کا پورا ذکر ہمیں سورہ نوح میں ملتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فائنلی دعا کی، اے میرے رب میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دیجئے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ اے رب تو زمین میں کافروں سے بسا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے، اگر تو انہیں یہاں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو پھر سے گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی۔ اے رب تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور جو میرے ساتھ ایمان لائیں ان سب ایمان والے مرد اور عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کی تباہی اور بربادی کو اور بڑھا دے۔ اور انہوں نے کہا میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، آسمان سے بھی بارش ہوئی تھی، زمین سے بھی پانی نکلا تھا، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، اور صرف جو ایمان والے تھے وہ بچے تھے، اور پھر ان سے دوبارہ دنیا شروع ہوئی۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ دوبارہ جیسے آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی ویسے ہی دوبارہ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سے دنیا شروع ہوئی۔